السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج کا جو ہے درس تفسیر ابن کثیر سے جو ہے نا وہ آج نماز کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا، اور آپ کو جو ہے نا بعد والوں میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی ہمارا رتبہ کیا ہے، صحابہ کرام کے نزدیک صحابہ کرام کا رتبہ کیا ہے ہمارے نزدیک، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ جو ہے نا حضرت ابو جمعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، ضرور سناؤ۔ کہا سنو۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم 10 آدمی تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں تھے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اللہ، کیا ہم سے بڑے اجر کا مستحق بھی کوئی ہوگا؟ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ کی تابعداری کی۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں نہ کرتے، اللہ کا رسول تم میں موجود ہے، وہی الہی آسمان سے تمہارے سامنے کیوں نہ کرتے، اللہ کا رسول تم میں موجود ہے، وہی الہی آسمان سے تمہارے سامنے نازل ہو رہی ہے۔ ایمان تو ان لوگوں کا افضل ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے، دو گتوں کے درمیان یہ کتاب پائیں گے۔ دو گتوں یعنی جب ہم کوئی کتاب بناتے ہیں نا، اس کے اوپر بھی گتا لگاتے ہیں، نیچے بھی گتا لگاتے ہیں۔ دو گتوں کے درمیان کتاب پائیں گے، اس پر ایمان لائیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ یہ لوگ اجر میں تم سے دگنے ہوں گے۔ اس حدیث میں وجہ کی قبولیت کی دلیل ہے، جس میں محدثین کا اختلاف ہے۔ ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری دور میں دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ پر انگارہ اٹھائے ہوئے، جیسے آپ نے تندور سے انگارہ لیا اور اپنی ہتھیلی پر ڈال دیا، اور اتنا مشکل ہوگا حدیث پر عمل کرنا۔ جو حدیث آخری دور میں چلیں گی ضعیف، پہلے تو خود جن کی سند بھی نہیں ہوگی وہ حدیث چلیں گی، یا وہ حدیث چلیں گی جو ضعیف ہوں گی۔ جو متفقہ علیہ حدیث ہوں گی وہ تو چلنے بھی نہیں دیں گے، حدیث پر عمل کرنے بھی نہیں دیں گے۔ جو بھی ہوگا چاہے بڑا سے بڑا عالم ہوگا، وہ واضح حدیث متفقہ حدیث بیان نہیں کرے گا اور نہ کر سکے گا۔ جب وہ کرے گا اور اس کو اسٹیج پر نہیں آنے دیں گے۔ آخری دور میں بہت مشکل ہوگا۔ جو بھی ایک سنت کو جگائے گا نا، اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ آخری دور میں
آخری دور میں جو ہے نا اتنا دین پر عمل کرنا سخت ہوگا نا کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آخری دور میں جو مسلمان ہوں گے نا دین پر عمل کریں گے آپ سے 50 کے برابر ان کو ثواب ملے گا۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ایک احد پہاڑ کے برابر سونا آخری دور میں مسلمان سونا خرچ کرے، میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے نام پر دے وہ جو افضل ہوگا، وہ سونا افضل نہیں ہوگا۔ اتنا صحابہ کرام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اتنا رتبہ ہوگا، اور رتبہ ہے بھی۔ صحابہ کرام جنتی ہیں، ہم مانتے ہیں جنتی ہیں، اور رتبہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ اور جو آخر میں آئیں گے ان کا بھی رتبہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو نہیں دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اور کتابوں پر عمل کر کے جو ہے نا اتنا سخت عمل کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو کیا بتائیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رفع دین جو ہم کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ ہم ٹخنوں کے اوپر شلوار کی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ ہم نے داڑھی بڑی کی ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور ہم بھی ویسے کر رہے ہیں۔ یعنی جو سختی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں نا، جو جماعت سختی کے ساتھ عمل کر رہی ہے حدیث پر، وہ جو ہے نا آخری دور میں اس کا رتبہ بہت زیادہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا رتبہ۔ آخری دور میں جو سختی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں نا ان کا رتبہ بہت زیادہ ہوگا۔ کیوں کہ انہوں نے جب اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، اور بغیر دیکھے عمل کیے ہوئے ہیں، عمل پیرا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم الرسول مانا ہوا ہے۔ اور قرآن مجید میں جیسے قرآن مجید نے کہا وہ بھی ویسے کر رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں جیسے کہا، حدیث مبارکہ نے جیسے کہا ویسے کر رہے ہیں۔ ان کو بہت بڑا رتبہ ملے گا، اور بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا، دگنا کیا چگنا ثواب ملے گا۔ کیوں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی گردنیں کٹوانے پر تلے ہوئے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ کرام بھی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک اور قرآن مجید، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن مجید کو اور احادیث مبارک کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے تو تم نجات پاؤ گے، تو نجات نہیں پا سکو گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی اللہ جو عالم ہے، جو یعنی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے 73 فرقے بنیں گے، 72 کو جو ہے نا نہ سمجھو، 73 فرقہ وہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا نام یہی ہے کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے گا تو کامیاب ہے، جب وہ میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر نہیں چلے گا تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ فرقہ اب موجود ہے آپ کے درمیان میں، وہ فرقہ وہابیوں کا فرقہ ہے، جو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویسے کرتے جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، حدیث مبارکہ سے دیکھ لیں، اور جو ہے نا آپ قرآن مجید سے دیکھ لیں، حدیث مبارکہ سے دیکھ لیں، مکمل ان کا جو رد عمل ہے مکمل حدیث کے برابر ہوگا اور قرآن مجید کے برابر ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، اور آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ یہ جماعت سچی ہے، اور جماعت کو میں نہیں کہہ سکتا۔ کیوں کہ میں ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں، میں اوروں کو کچھ نہیں کہوں گا۔ جو میں نے پڑھی ہوئی ہے میں وہ کہوں گا، جو میں نے پڑھی ہوئی ہے، اور بہت سارے فرقے آئے ہوئے ہیں میں ان کا کچھ نہیں کہوں گا۔ جماعت وہابی یعنی جماعت اہل حدیث جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث کے برابر چل رہے ہیں۔ ہاں ان کے ہر کسی کا عمل
اپنے اپنی جگہ جب وہ عمل خراب کریں گے تو جہنم میں بھی جائیں گے، جب عمل خراب نہیں کریں گے تو مکمل حدیث کے مطابق چلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔